بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیں تیمم وضو کے لیے بھی کر سکتے ہیں، غسل فرض ہو تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، شرائط ہیں اس کے، اور دونوں کی ایک نیت بھی ہو سکتی ہے۔ مٹی سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں، غسل میں بھی وہی تیمم کا طریقہ ہے، نیت دونوں کی ایک ساتھ نیت بھی ہو سکتی ہے۔ گھڑی وغیرہ اتار لی جائے، انگوٹھیاں اتار لیں۔ اس وقت میں ماربل پہ بیٹھا ہوں، سنگ مرمر۔ سنگ مرمر بھی زمین کی جنس سے ہے، بھلے اس میں مٹی نہیں ہے، بالکل چمکدار ہے، صاف ہے، لیکن اس پر تیمم ہو سکتا ہے۔ دو زانو بیٹھنا بھی شرط نہیں ہے، جس طرح آپ کو سہولت ہو بیٹھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وضو اور غسل کے لیے تیمم کی نیت کرتا ہوں تاکہ نماز جائز ہو جائے۔ یہ اس پہ ہاتھ رکھے اور اب اس کو لوٹ لینا ہے۔ لوٹنے کا یہ کہ یہ اس طرح۔ اب سنت ہے کہ انگوٹھے کی جڑ سے اس کو جھاڑنا ہے، مگر تالی نہ بجے۔ یہ انگوٹھے کی جڑیں ہیں۔ پہلے منہ کا مسح ہوگا۔ منہ کی جگہ وہی ہے جو وضو میں ہے، کہ جہاں سے پیشانی کے بال جمنے شروع ہوئے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ایک ایک ذرے پر اس کے ہاتھ پھرانا ہے۔ جتنا جب تک مطمئن ہو جائے ہاتھ پھراتے ہیں، اور خلال کرنا داڑھی ہے تو یہ بھی سنت نصیب ہو جائیں گی۔ یہ ہو گیا۔ اچھا، اب دوبارہ اسی طرح اب ہاتھوں کا مسح غور سے دیکھیے گا۔ 4 انگلیوں کے پیٹ سے ہاتھ کی پیٹھ کا کرنا ہے پہلے، تو یہ انگلیوں کی پیٹھ سے چلے گا، اس طرح لیتے ہوئے کونی سمیت ہاتھ کی پشت کو آپ نے اب ہاتھ کی ہتھیلی سے، یہ کلائی کی ہتھیلی سمجھ لو، یہ اس طرح انگوٹھا بچا کے رکھنا ہے، یہ یہاں تک پہنچے تک۔ تو یہ ہاتھ کا ہو گیا۔ اب انگوٹھے کی پشت باقی ہے ابھی، تو انگوٹھے سے انگوٹھے کی پشت، یہ ایک ہاتھ ہو گیا۔ اب دوسرے ہاتھ پر اسی طرح یہ دونوں ہاتھوں کا ہو گیا۔ خلال ہاتھوں کا کرنا سنت ہے، لیکن یہ کہ خلال میں اگر مٹی نہیں پہنچی تو پھر فرض ہے خلال کرنا، لیکن کسی طرح بھی یہاں ہو جائے، چونکہ یہاں مٹی نہیں تھی تو اس لیے یہ بھی کرنا ہوگا۔ خلال پاؤں باقی رہ گئے نا، تیمم میں پاؤں کا تیمم نہیں ہے۔ الحمدللہ تیمم پورا ہو گیا۔ آپ نے تیمم سے قبل نیت وغیرہ کی اور آواز سے کی، اگر کوئی آواز سے نیت نہیں کرے گا تو کیا اس کا تیمم درست نہیں ہوگا؟ میں نے تو تربیت کے لیے زبان سے نیت بھی شرط نہیں، دل میں نیت کر لے تو بھی کافی ہے۔ بسم اللہ بھی میں نے آواز سے پڑھی تو تربیت کے لیے، ورنہ اتنی آواز سے پڑھ لے کہ خود کان سے اپنے سن سکے۔ یہ آپ نے عمامہ شریف بھی نہیں اتارا، چادر بھی نہیں اتاری۔ ہم نے تو بعض حضرات کو تیمم کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح وضو خانے پر بیٹھتے ہیں، عمامہ بھی اتار دیتے ہیں، چادر بھی اتار دیتے ہیں، بھر بھر کے منہ بھی دھوتے ہوں گے سے۔ یہ اس طرح کے بھی معاملات پاؤں وغیرہ پر مٹی ملنے کے دیکھے گئے، تو نہ آپ نے عمامہ شریف اتارا، نہ چادر اتاری، اور نارملی طور پر آپ کر چکے۔ اس میں نہ مسح ہے، نہ پاؤں میں مٹی لگانی ہے، نہ سر کا مسح نہیں ہے، اس میں نہ کانوں کا مسح ہے، نہ پاؤں کا مسح ہے۔ 3 تو فرض ہے اس کے، نیت، پورے چہرے کا مسح کرنا اور کونی سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔